ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے چندہ کیا، کہا کون ہے جو 100 اونٹ قربانی دے گا، نبی اس کو جنت کی گارنٹی دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اکرم کے سسر جی تھے، سسر جی کہنے لگے 100 اونٹ میں دے رہا ہوں، جنت مجھ کو دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ عثمان، بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے بعد کون ہے جو 100 اونٹ کی قربانی دے گا، نبی اس کو گارنٹی دے رہا ہے کہ نبی اس کو جنت دلوائے گا۔ ہاں پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے لیکن جنت ہم کو دیجئے۔ دیکھ رہے ہیں کسی کو موقع نہیں دے رہے ہیں۔ تقریر آپ کو اچھی لگ رہی ہے نا؟ قرآن و حدیث کی باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے تو، ہاتھ اٹھائیے تو۔ اللہ اکبر، ان لوگوں کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہاں ہاتھ نیچے کیجئے۔ ماشاءاللہ میرے بھائیوں، قرآن یہ اللہ نے سچ کہا ہے قرآن کے اندر کہ مومن کے سامنے جب قرآن کے آیتوں کی تلاوت کی جائے تو مومن کا ایمان بڑھتا ہے۔ حقیقت میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی، آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ نہیں مولانا قرآن و حدیث کی باتیں ہم سمجھ رہے ہیں، ہم کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز بتا دوں، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، اگر ابھی بھاگ گئے تو منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت آپ کے اندر پائی جائے گی۔ آپ کہے ابھی ہاتھ اٹھائے کہ مولانا تقریر اچھی لگی، قرآن و حدیث کی باتیں اچھی لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ سنائیے، اور آپ میری تقریر ختم ہونے سے پہلے اگر چلے گئے تو منافق کی ایک علامت پائی جائے گی، آپ نے وعدہ کیا پھر آپ جا کر کے بھاگ رہے ہیں، وعدہ خلافی کرنا منافق کی علامت ہے۔ سنیے، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا، اور کون ہے؟ پھر اٹھ گئے حضرت عثمان، اللہ کے رسول 100 اور دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا عثمان میں تم سے نہیں کہتا ہوں، بیٹھ جاؤ نا، تم سے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا عثمان کے بعد کون ہے؟ پھر حضرت عثمان اٹھ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول 100 اور لے لیجئے۔ کہ اللہ کے رسول نے 1-2 بار نہیں بلکہ 7 بار اعلان کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 مرتبہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول جنت مجھے دے دیجئے، 100 اونٹ ہم سے لے لیجئے۔ 700 اونٹ کی قربانی دیے تھے اللہ یہ حضرت عثمان غنی۔ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں سنو، ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے عثمان نے 700 اونٹ کی قربانی دیے ہیں۔ یہ عثمان سن لو، آج سے اگر عثمان ایک بھی جنت کا کام نہ کرے پھر بھی عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا، عثمان جنت میں جائے گا۔ 5 منٹ ایک ایسے واقعہ کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ 3 پنیا والوں، سرسوں کا دانہ آپ نے دیکھا ہے؟ سرسوں کا دانہ دیکھا ہے نا؟ کتنا اتنا بڑا ہوتا ہے؟ نہیں اتنا بڑا ہوتا ہے نا، اے چھوٹا سا، یہ سرسوں کے دانے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر اتنا بھی ایمان ہے نا، سرسوں کے دانے کے برابر بھی اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایمان ہے نا، تو میں اگر کہوں گا کہ آپ اٹھ جائیں تو اٹھ جائیں گے، بیٹھ جائیں تو بیٹھ جائیں گے۔ اس واقعے کو تھوڑا سا سن لیجیے، 2-4 منٹ، زیادہ نہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیمار پڑ گئے تھے، ڈاکٹروں نے ان کو علاج کیا۔ کچھ دنوں کے بعد، 1 مہینے کی علاج کے بعد ڈاکٹروں نے بتایا کہ اب یہ خطرے سے باہر ہیں، اب ان کو جو دل چاہے وہ کھلاؤ، ان کو یہ خطرے سے باہر ہیں۔ بیوی نے کہا محترم دل کیا چاہتا ہے، کیا کھائیں گے آپ؟ کہا بیوی ڈاکٹروں نے ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا، بیوی دل تو چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ غلام کو بھیجا، جاؤ مارکیٹ سے مچھلی لے کے آؤ۔ غلام مارکیٹ سے مچھلی لے کے آیا، اس کو تیل میں بھنا، اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد، تیل میں بھننے کے بعد، روٹی بنانے کے بعد دسترخوان میں رکھ دیا۔ بیوی نے جا کر کے شوہر کو بڑے پیار سے سینے سے لگا کر اٹھایا، میرے سرتاج اٹھیے، چلیے آپ کے لیے دسترخوان میں روٹی اور مچھلی حاضر ہے۔ پیاری بیوی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر کے شوربے میں ڈبا کر کے مچھلی لگا کر کے اب منہ کے اندر وہ روٹی کا ٹکڑا دے گی، ڈالے گی،
अब्दुल्ला इब्ने उमर के मुंह में इतने में बाहर के दरवाजे से आवाज आ रही है, शैअन लिल्लाह, अल्लाह के नाम से कुछ है तो दे दो। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा रोटी का लुकमा नीचे करो, जाओ पहले देखो कौन दरवाजे में आया है। कहा कोई साइल मांगने आया है, कोई साइल मांगने आया है, जाओ रोटी और मछली उसी को दे दो। क्या कहा? बीवी ने कहा है मेरे सरताज, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, अगर आपको देने ही की जरूरत है, मैं अलमारी से संदूक से मैं रुपये निकाल करके उस साहिल को दे रही हूँ, वो जा करके मछली रोटी खरीद करके खा लेगा, अपने मन पसंद का खाना अपनी बीवी बाल बच्चों को खिलाएगा। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा यह मशवरा तो ठीक है, जाओ दे दो। बीवी रुपया गिन करके देने जा रही है साहिल को। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने फिर बुलाया, इधर आओ थोड़ा। कहा क्या? कहा देखूं कितना दे रही हो। कहा ठीक तो दे रही हो। कहा देखूं पहले। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने हिसाब लगाया, मछली का इतना, तेल का इतना, मसाले का इतना, आटा का इतना, जोड़ करके कहा कि अगर यही खाना वो खाए तो उतना ही रुपया दो। कहा कि हाँ तुम कुछ ज्यादा ही दे रही हो, कम नहीं दे रही हो, जाओ दे दो। बीवी रुपया लेकर के दरवाजे में पहुंचने की वाली थी कि फिर अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बोला या मेरी बीवी यहाँ वो मेरी बीवी। का क्या हुआ फिर? कहा यहाँ दस्तरखान में रुपया रखो। रखवाया बीवी को, दस्तरखान में रुपया रखो। तीन पनिया के मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने कहा ना कि सरसों के दाने के बराबर भी अगर हमारे और आपके पास ईमान है तो इस वाक़े को सुनने के बाद मैं तो दिल की गहराइयों से ये वादा करता हूं कि आप बैठ के नहीं रह पाएंगे। बीवी को बुलाया, रुपया रखो दस्तरखान में। रख दिया। बीवी ने पूछा नहीं, बीवी ने दस्तरखान में रोटी भी है, मछली भी है, रुपया भी है, पूरा उठा करके अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि जाओ साहिल को मांगने वाले को दे दो। का क्या हुआ? का पहले दे करके आओ, बाद में बताऊंगा। बीवी ने दे दिया साहिल को। अब आ गई बीवी, आ गई शौहर के पास बैठ गई, कहने लगी ऐ मेरे सरताज, अब आप बताइए कि आपने पूरा क्यों दे दिया, क्यों दे दिया पूरा आपने? तो शौहर ने जवाब दिया, ऐ मेरी बीवी, असल पॉइंट यहीं पर है, ऐ मेरी बीवी, जब तू रुपया लेकर के साहिल को देने जा रही थी तो कुरान करीम की ये आयत मेरे दिमाग में आ गई। कौन सी आयत? लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी नहीं हासिल कर सकते, तुमको नेकी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक कि तुम अपने महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में ना खर्चा कर दो। बीवी मैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा था कि रुपया मेरे नज़दीक महबूब है या मछली मेरे नज़दीक महबूब है। मछली देने जा रहा हूँ, दिल में ख्याल आ रहा है कि रुपया मेरे नज़दीक पसंदीदा है, रुपया देने जा रहा हूँ तो फिर दिल में ख्याल आ रहा है कि मछली मेरे नज़दीक पसंदीदा है। मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसीलिए मैंने दोनों उठा करके दे दिया। जाबो একদিন আমি রব।